محبت پہ، بات بولی تو نہیں، ان کی محبت پہ اگر موت آئے تو اللہ پہ اجر شاباش، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تائید کریں گے علماء اہل سنت بھی میری، اور علماء شیعہ کو تو میرا چیلنج ہے۔ گانے شاہ کے اس ممبر سے لے کر نجف شہر کے حوض علمیہ تک کسی بھی عمل کا اجر اللہ پہ واجب نہیں۔ مولانا ہے نماز کا اجر اللہ پہ واجب ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، نہ رسول نے نام لیا نہ میں لے رہا ہوں، 72 جائیں گے نا، تو ان کے سارے بے نماز تو نہیں ہوں گے۔ اگر نماز کا اجر واجب ہوتا تو 72 فرقے کے نمازی جہنم کیوں جاتے ہیں؟ نماز جیسے بڑے واجب، نماز تو وہ واجب ہے کسی حالت میں کسی کو معافی نہیں۔ دریا میں ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہے تو اللہ کہتا ہے نیت کرتے ہوئے ڈوبو۔ جی اتنے بڑے واجب کا اجر اللہ پہ واجب نہیں تو پھر روزے کا اجر کہاں واجب ہوگا؟ آؤ اللہ سے پوچھو، غضنفر بولے گا تو مر جاؤ گے غیرت سے جل جل کے۔ پوچھو تجھے اول محمد کے گھر سے مجبوری کیا ہے؟ تجھے جھکنے والے کا اجر تجھ پہ واجب نہیں، انہیں ماننے والے کا اجر کیوں واجب ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تمہاری عقیدت کا کرشمہ ہے یا ان کے کرم کا؟ مجھے نہیں امید تھی کہ میں اتنا جملہ کہہ پاؤں گا جو اس وقت میری طبعی حالت ہو رہی ہے۔ سلامتی کے لیے بابا وے غلام خانہ آخری بندے تک نعرہ لگایا کرو یا لگایا نہیں کرو نماز یہی نام بچائے گا۔ نمازوں کا حال تو دیکھ لیا تم نے۔ ہاں میری طرف دیکھو، میری طرف جو ان کی محبت پہ مرے وہ ربائی یاد ہے نا، فقط واقع اجرہ اللہ، اللہ پہ اس کا اجر واجب۔ حر نے فیصلہ کیا، شاہ بھائی حر کی موت نے فیصلہ کیا، مولانا حر کی شہادت نے فیصلہ کیا کہ نجات کی قیمت کیا ہے۔ نہیں فتویٰ لاؤ، سنی بھائی اپنے علماء سے لائے، شیعہ دوست اپنے علماء سے لکھوا کے لائے کہ حر نے یزیدی مذہب پہ رہتے ہوئے جو نمازیں پڑھی وہ حق تھی یا باطل؟ باطل تھی نا؟ جی جی اور میری طرف دیکھو، بعض یہ جو برساتی مینڈک ہوتے ہیں نا، شیعوں میں بھی بڑے برساتی مینڈک پیدا ہو گئے ہیں، جنہیں برسات میں زکام ہوتا ہے چند دن کے لیے۔ جی حر نے حسین کے پیچھے تو ایک نماز راستے میں پڑھی تھی، حسین افضل ہے یا رسول؟ بولو، جب تک سارے نہیں بولو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔
رسول افضل ہے. تو جن منافقین نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی بتاؤ ان کی نمازیں حق یا باطل؟ تو پھر جب رسول کے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر دل سے ایمان نہ ہو تو حسین کے پیچھے کہاں ہوگی؟ تو یزیدی مذہب پہ رہتے ہوئے خور کی نمازیں باطل، روزے اگر حج کیا ہو اول تو تاریخ میں ملتا نہیں وہ باطل، جو تلاوتیں کرتا رہا سارا نام اعمال تو بھول گیا. اب یہ زانو غضنفر کا میز پہ نہیں، ہر مقصر کے باپ کی گردن پر جی میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ. یہ تو ہو گیا سارا باطل. مجھے دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھا کہ جب حسینی بن کے آیا ہے حسین نے اسے نماز تک کیوں نہیں رکنے دیا. یا تو حسین نے کربلا میں باجماعت نماز نہ پڑھائی ہو، پڑھائی ہے حر کی شہادت کے بعد. اور میرا ساتھ دو، میرے سلطان کربلا مولا یزیدی مذہب پہ جو عمل کیے وہ تو ہو گئے باطل. تازہ تازہ حسینی ہے، ایک نماز تو امام حق کے پیچھے اسے پڑھنے دے. آواز حسینیہ ہزیان نہ بک، اگر نماز تک روکوں تو ڈھٹکو بکواس کرے گا. حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی. مقصروں پہ لعنت. سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ سے میرے سامنے تو سارے بیدار مانگ بیٹھے ہیں اور ویسے بھی جہالت قدم علی کبھی نہیں آتا. علی جب بھی آتا ہے علم کے گھر میں آتا ہے. اگر نماز تک حسین کہتے ہیں میں روک دوں تو مولوی کو کہنے کا موقع مل جائے گا اور کو جنت میں وہی نماز لے گئی. فرمائے نہیں پچھلی رہی نہیں، اب میں نے پڑھنے دی نہیں تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ لے کہ حر کو نماز